أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، جس نے اپنے لیے فرض کیا حج کو تو بے حجاب عورتوں سے نہ ہو جائے اور گناہ نہ کرے اور جھگڑا نہ کرے حج میں۔ جو تم نے کی کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ اللہ کا ڈر ہے۔ مجھ سے ڈرو اے عقل والو، کوئی گناہ نہیں تمہارے لیے یہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو۔ پس جب تم لوٹتے ہو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس، یاد کرو جیسے کہ تمہاری رہنمائی کی اور اس سے پہلے تم لا علم تھے۔ پھر لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ کی ذات مغفرت فرمانے والی رحم فرمانے والی ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن جو ہے وہ حج ہے، اور حج کے لیے پوری دنیا سے حجاج کرام مکہ پاک میں اور مدینہ پاک میں پہنچنے شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے حج کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے مہینے متعین ہیں، معلوم ہیں، یعنی شوال کا مہینہ جو گزر چکا ہے، عید چھوٹی والا مہینہ، یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد مہینہ حج کا آئے گا، یہ مہینے حج کے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ حجاج کرام ان مہینوں کے اندر احرام باندھتے ہیں اور اپنے اپنے ملکوں سے اور اپنے اپنے گھروں سے علاقوں سے حج کی نیت کے ساتھ مکہ معظمہ کے اندر پہنچتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو ہمارے لیے ہمارے مالک کا حکم ہے ہم نے اس کو بجا لانا ہے۔ نماز کا حکم ہے، نماز کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ روزوں کا حکم ہے، روزوں کی ادائیگی ہے۔ اور حج کا حکم ہے، حج کی ادائیگی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے، جب مجھے بلاوا آ جائے حج کا، مجھے موقع ملے حج کا، میں سب سے پہلے اپنا جو میرے اوپر فریضہ ہے میں اس فریضے کو ادا کروں گا۔ جس آدمی کو طاقت ہے مالی لحاظ سے اور جسمانی کوئی عذر نہیں ہے، وہ مکہ معظمہ میں جا سکتا ہے اور وہاں کا قیام کا انتظام ہے، اور جب تک وہاں ہوگا گھر میں خرچ و اخراجات ہیں، اس آدمی پر حج فرض ہے۔ اور حج کی فرضیت کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی فوراً ادائیگی کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حج پر خرچ کرنے والا اور حج کے لیے اپنے اخراجات کو جمع کرنے والا اور پھر اپنے اللہ کے راستے میں حج پر خرچ کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو اس نے خرچ کیا اسی درجے کا اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ گزشتہ جمعے بھی حج کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی تھیں، اور حج کے فضائل اور آداب
اور اس کے جو ضروری باتیں ہیں ان کے بارے میں تذکرہ چلتا ہے، اور شاید ایک دو جمعے اور تذکرہ جو ہے وہ چلے۔ کوئی ہم بہت منظم طریقے کے ساتھ ابتدا سے لے کر آخر تک شاید ہم اس کو بیان نہ کر سکیں اور ہم سے بیان نہ ہو سکے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ضروری باتیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ ہو، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اور ساتھ جو حرمین میں جانے والے ہیں ان کے لیے کوئی ضروری مسائل کے اندر اور باتوں کے اندر رہنمائی ہو سکے۔ حج کے فضائل کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا بھی بیان ہے، اور حج کے مسائل اور آداب کے بارے میں اور فضائل کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک بڑی جامع حدیث مبارکہ جس میں حج کے بڑے بڑے جو ارکان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ پر ان کا تذکرہ کیا ہے، اور صاحب ترغیب نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ ہم اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ اس میں جو ارکان حج ہیں ان کے ہر موقع کے جو فضائل ہیں ان کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ حجاج اکرام جو حج کرتے ہیں مکہ معظمہ کے ساتھ 3 جگہ ہیں، ایک کا نام منا ہے، ایک کا نام عرفہ ہے، اور ایک کا نام مزدلفہ ہے۔ 3 جگہوں پر حج ہوتا ہے اور حج کے ارکان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ہر جگہ پر ایک مسجد ہے، منا کے اندر مسجد ہے، اس کو مسجد خیف کہا جاتا ہے۔ عرفات میں مسجد ہے، اس کو مسجد نمرہ کہا جاتا ہے۔ مزدلفہ میں مسجد ہے، ان کو مسجد مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ ان 3 جو مقدس مقامات ہیں ان کے اندر مساجد ہیں، اور منا کی مسجد اس کو مسجد خیف کہا جاتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خیف کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس 2 آدمی آئے، ایک انصار کا یعنی مدینہ پاک کا رہنے والا تھا، اور ایک طائف کا رہنے والا ثقفی آدمی۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب ان کا آنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ گے کیوں آئے ہو، یا میں تمہیں بتا دوں تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آنے کا مقصد آپ خود ہی بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنے نبی کو جو باتیں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو، حج کے بارے میں کچھ مسائل جاننا چاہتے ہو، اور جو ارکان حج ہیں ان کے فضائل جو ہیں تم جاننا چاہتے ہو۔ تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے حج کے لیے نکلتے ہیں تو اس کا کیا اجر اور ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا درجہ اور رتبہ ہے۔ اور تمہارے ذہن کے اندر یہ سوال ہے کہ جب حج کے لیے حاجی مکہ معظمہ پہنچتا ہے تو وہاں پر طواف کرتا ہے، تو جو طواف کرتا ہے اس کا درجہ رتبہ اور مقام کیا ہے؟ تم ایک یہ سوال کرنا چاہتے ہو حج کے بعد صحیح ہوتی ہے، اس صحیح کا کیا درجہ اور کیا رتبہ اور مقام ہے؟ اور پھر فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو حج کے دنوں میں 9ویں تاریخ کا دن جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، وقوف عرفہ، میدان عرفہ کے اندر ٹھہرنا اور وہاں پر وقوف کرنا، تم جاننا چاہتے ہو اس کا کیا درجہ اور کیا رتبہ اور مقام ہے؟ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ عرفات سے جب آتا ہے آدمی واپس مزدلفہ، اور پھر اس کے بعد منا میں جاتا ہے، اور 10ویں تاریخ کو وہاں پر منا کے اندر 3 کام کرتا ہے۔ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتا ہے، اور پھر اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈواتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قربانی ہوتی ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا، اس کا کیا اجر ہے؟ اور تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ قربانی کرنا اس کا کیا اجر اور ثواب ہے؟ اور تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس کے بعد اپنے سر کے بالوں کو منڈوانا اس کا کیا درجہ اور رتبہ اور مقام ہے؟
اور جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو حج کا ایک اہم رکن ہے جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے، آدمی طواف زیارت کرتا ہے، اور تم جاننا چاہتے ہو کہ طواف زیارت اس کا کیا درجہ اور رتبہ اور مقام ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی، ہم انہی باتوں کو لے کر آئے تھے اور ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کی ذات نے ہمارے ایمان میں اور اضافہ کیا، ہمارے سوال سے پہلے ہی اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے یہ سوال ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سوالوں کے بارے میں جواب دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خیف کے اندر تشریف فرما تھے، تو آپ نے ان باتوں کا جواب جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ دیا ہے۔ فرمایا جب حاجی جو ہے گھر سے نکلتا ہے اور وہ سفر کرتا ہے تو ہر قدم پر جو قدم اٹھاتا ہے اور جو قدم رکھتا ہے، کسی سواری پر ہے تو سواری قدم اٹھاتی ہے اور قدم رکھتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے ایک گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اور ایک گناہ جو ہے اس کا معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی مکہ میں پہنچتا ہے اور اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اور جب وہ طواف سے فارغ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عرب کا رہنے والا کوئی غلام ہو اور اس کو کوئی آزاد کرے، جو اس کا اجر اور ثواب ہے، اللہ تعالیٰ عربی غلام کے آزاد کرنے کا اجر اور ثواب جو ہے طواف کرنے والے کو عنایت فرماتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طواف کے بعد صحیح کرتا ہے، 70 غلاموں کو عام 70 لوگ غلام ان کو آزاد کرنا جو اجر اور ثواب ہے، اللہ تعالیٰ صحیح کرنے والے کو وہ اجر اور ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر آپ نے فرمایا کہ جب آدمی 10ویں تاریخ کو مینا میں پہنچتا ہے تو وہاں پر رمی جمرات ہوتی ہے، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ ہر کنکری کے بدلے کے اندر وہ گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والا اور تباہ کر دینے والا اور برباد کر دینے والا گناہ ہوتا ہے، اللہ ہر کنکری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے جب آدمی جانور قربان کرتا ہے، قربانی ہوتی ہے، تو کہا اس کے لیے یہ ذخیرہ ہے، آخرت کے اندر اس کا اجر اور ثواب اس کے لیے ہوگا اور اس کو ظاہر کیا جائے گا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر کے بالوں کو منڈوایا جاتا ہے، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عنایت فرماتے ہیں اور ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد آدمی مکہ میں آتا ہے اور مکہ میں آ کر طواف کرتا ہے، اس طواف کو طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ کہا کہ طواف زیارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ اگر بارش کے قطروں کے برابر ہوں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مٹی کے ذروں کے برابر ہوں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طواف زیارت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جتنے بارش کے قطرے ہیں، جتنے زمین کے ذرات ہیں، اور جتنی سمندر کے اندر جھاگ ہے، یہ بڑی چیزیں ہیں، تعداد کے لحاظ سے بڑی کثیر ہیں۔ حاجی کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا صرف حاجی کے لیے نہیں، حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اس لیے کہا جاتا ہے حجاج اکرام سے ملا جائے اور ان کو یاد دلایا جائے کہ فلاں فلاں موقع پر اور ہر اہم جگہ پر ہمیں نہیں بھولنا، ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا ہے اور اللہ رب العزت سے ہمارے بارے میں درخواست پیش کرنی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حاجی کی بھی مغفرت کرتے ہیں۔
اور جس کے لیے حاجی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا، کہا جب طواف زیارت سے حاجی فارغ ہوتا ہے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو اس طرح ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے جا، تو اس طرح ہے جس طرح کہ تیری ماں نے تجھے جنا، تیرے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی حج کرتا ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو بے حیائی سے اور گناہ سے بچا کر رکھتا ہے، اس طرح لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا، بڑے خوش قسمت ہیں لوگ جو حج کو ادا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فریضے کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ حج نصیب فرمائے۔ حجاج کرام کے لیے حج کے جو ضروری مسائل ہیں ان کو جاننا ہے، اور ان کے ارکان کی جو فضیلت ہے ان کو جاننا ہے۔ حج کے اندر دو چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں۔ کچھ چیزیں حج کے اندر فرض ہیں، حجاج کرام ان کو جاننا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں حج کے اندر واجب ہیں حجاج کرام کے لیے، ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ جس طرح کہ نماز کے اندر فرائض ہیں اور نماز کے اندر جو ہے کچھ واجبات ہیں، نمازی کو ان کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے نماز کی حالت میں کھڑا ہو کر نماز کا ادا کرنا۔ فرض نمازوں میں جو آدمی کھڑے ہو کر نماز کو ادا کر سکتا ہے وہ بیٹھ کر یا چیئر پر نماز کو ادا کرے، اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے نماز کا رکن جو نماز کا فریضہ تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اس نے اس کو ادا نہیں کیا ہے۔ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض جو ہے وہ رکوع بھی ہے، نماز کے فرائض میں سے ایک فرض جو ہے وہ سجدہ بھی ہے۔ جو آدمی نماز کے فرائض کو چھوڑ دے اس کی نماز نہیں ہے، سجدہ سہو سے بھی اس کی نماز ادا نہیں ہوگی جس نے نماز کے فرض کو چھوڑ دیا ہے۔ نماز کے اندر کچھ واجبات ہیں، ان کو چھوڑنے والا اس کی نماز ناقص ہوتی ہے اور اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے۔ مثلا نماز کے واجبات میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی جب رکوع کرتا ہے تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو، اس کی کمر بالکل سیدھی ہو جانی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی رکوع ہی سے سجدے میں چلا جائے تو اس نے واجب کو چھوڑ دیا، اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، وگرنہ اس کی نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور بھی نماز کے واجبات ہیں، اس طرح حج کے اندر بھی کچھ فرائض ہیں اور حج کے اندر واجبات ہیں۔ حج کے صرف دو فرض ہیں، ایک فرض 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفہ کے اندر ٹھہرنا جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ احرام کے بعد یہ ایک فرض ہے، اس کو کسی نے چھوڑ دیا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور اس کا وقت ہے 9ویں ذی الحجہ کو سورج ڈھلنے کے بعد، زوال کے بعد جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، 9ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے، اور پھر اس کا وقت سارا دن رہتا ہے، مغرب کے بعد رہتا ہے، عشاء کے بعد رہتا ہے، صبح صادق تک وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی عذر کی وجہ سے اس وقت کے اندر میدان عرفہ کے اندر نہیں پہنچ سکا، اب اس کے لیے کوئی شکل نہیں ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ وہ اس فریضے کی کوئی جو کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی کو دور کر سکے اور اس کا حج جو ہے وہ ادا ہو سکے۔ نہیں، اس کے لیے اب اس کا کوئی متبادل نہیں، اس کا حج فوت ہو گیا، اب آئندہ سال اس کو یہ حج جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ وقوف عرفہ کا وقت ہے 9ویں ذی الحجہ کو، سورج ڈھلنے کے بعد یہ وقت شروع ہوتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد 10ویں کی جو رات آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو صبح صادق آتی ہے، صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اور اگر کچھ وقت کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے یا رکا نہیں، صرف اس میدان عرفہ سے گزر گیا، اس وقت کے اندر اس نے گویا کہ وقوف عرفہ کر لیا، اور عرفہ کا اس کا قیام ہو گیا، اور اس کا فریضہ ہو گیا، اب اس کا یہ فرض ادا ہو چکا ہے۔ اور دوسرا جو فرض ہے وہ اس کا فرض ہے جس کو کہا جاتا ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت اس کا وقت شروع ہوتا ہے 10ویں ذی الحجہ کو۔ 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 10ویں ذی الحجہ کا سارا دن اس کا وقت ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کے بعد جو رات ہے وہ اس کا وقت ہے۔ 11ویں ذی الحجہ اس کا وقت ہے، اور 11ویں ذی الحجہ کے بعد جو رات ہے وہ اس کا وقت ہے، اور پھر 12ویں ذی الحجہ اس کا وقت ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لینا چاہیے۔ اس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے، اور یہ فرض ہے، اور حج کا یہ اہم ترین فرض ہے، اور یہ دوسرا فرض ہے، اور حج کے 2 ہی فرض ہیں، ان میں سے یہ ایک دوسرا فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی طواف زیارت ان دنوں میں نہیں کر سکا، بعد میں کرتا ہے، تب بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی عذر تھا، جس طرح مستورات کے لیے عذر ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، جب وہ پاک صاف ہوں گی اور پھر طواف زیارت کریں گی۔ لیکن اگر کوئی عذر کے بغیر اس نے لیٹ کیا اور اس نے تاخیر کی، تو جب بھی کرے گا اس کا طواف زیارت ادا ہوگا، لیکن اس تاخیر کی وجہ سے اس کے اوپر دم آئے گا، ایک جانور جو ہے اس کو ذبح کرنا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ حاجی کے لیے یہ جاننا ضروری ہے، اس کے 2 چیزیں اس کے اندر فرض ہیں، صرف 2 چیزیں۔ 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفہ کے اندر ٹھہرنا، جس کا وقت زوال سے لے کر اور 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک اس کا وقت ہے۔ اس وقت کے اندر چاہے تھوڑی دیر کے لیے آدمی رک جائے، اور پھر اس کے بعد وقت شروع ہوتا ہے طواف زیارت کا۔ اس کو 12ویں کے غروب تک کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو الگ بات، وگرنہ اس کا جرمانہ ہے، اور وہ ایک دم کا، اللہ کے حدود حرم کے اندر ایک جانور کا ذبح کرنا ہے، وہ اس کا دم ہے۔ حجاج کرام کو یہ جاننا ضروری ہے، حج کے واجبات ہیں، 6 واجب ہیں حج کے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے 7 واجب ہیں۔ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفہ سے جب واپس آتے ہیں تو میدان عرفات سے واپس آ کر مزدلفہ رات کا قیام کیا جاتا ہے، یہ حج کا واجب ہے، اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق کے نکلنے کے ساتھ۔ وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفہ کا ٹھہرنا، اس کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے صبح صادق کے بعد، اور اس کا وقت رہتا ہے سورج کے طلوع ہونے تک۔ اگر کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے مزدلفہ کے میدان سے نکل گیا تو گویا کہ اس نے مزدلفہ کا وقوف چھوڑ دیا، ایک واجب کو چھوڑ دیا۔ جو واجب کو چھوڑے گا اس کے اوپر دم آئے گا۔ یہ حج کے واجبات میں سے وقوف مزدلفہ یہ فرض ہے، اور حج کے واجبات میں سے یہ ایک واجب ہے۔ حج کے واجبات میں سے دوسرا واجب جو ہے شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے۔ حج کے واجبات میں سے جو تیسرا واجب ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ تمتع کرنے والا اور قران کرنے والا، یہاں سے جانے والے حجاج کرام اکثر تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کرنے والا ہو یا قران کرنے والا ہو، اس کے لیے حج کی قربانی کرنا ہے۔ اور چوتھا واجب یہ ہے کہ ان کے فارغ ہونے کے بعد پھر اس کے لیے اپنے سر کے بالوں کا مڈوانا ہے، یہ چوتھا واجب ہے۔ اور پانچواں واجب یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں اگر انسان کے اندر طاقت موجود ہیں، ان 3 چیزوں کو ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں، پھر اس کے بعد جانور کی قربانی، اور پھر اس کے بعد سر کے بالوں کا مڈوانا۔ اور اگر کسی وجہ سے ممکن نہ ہو سکے،
جس طرح کہ آج عام طور پر حجاج کرام کے لیے قربانی کرنا اور اس کے اندر ترتیب رکھنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، تو پھر الگ بات ہے۔ تو یہ واجب جو ہو گئے، اس کے بعد ایک واجب ہے، وہ کیا ہے؟ جب بیت اللہ کا طواف کیا، طواف زیارت، تو اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی ہے، یہ اس کا چھٹا واجب ہے یا پانچواں واجب ہے؟ اگر ترتیب کو واجب شمار کرو تو یہ چھٹا واجب ہے، اگر عذر کی وجہ سے ترتیب کو الگ رکھو تو یہ پانچواں واجب ہے۔ حج کا آخری واجب ہے جو میقات سے باہر کے آنے والے لوگ ہیں، جس طرح کہ ہم لوگ ہیں پاکستانی لوگ، جب یہ یہاں سے پاکستان سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا دوسرے ملکوں کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہر حاجی کے لیے حج سے فارغ ہونے کے بعد طواف زیارت کے بعد ایک اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، اس کو طواف الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ حج کا چھٹا واجب ہے۔ دو فرض ہیں حج کے، وقوف عرفہ میں نے وقت بتا دیا، طواف زیارت میں نے اس کا وقت بتا دیا، اور اس کے 6 واجب ہیں میں نے بتا دیا۔ مزدلفہ کا قیام واجب ہے، کوئی معذور ہے یا کوئی بیمار ہے تو الگ بات ہے، اگر وہ مزدلفہ میں قیام نہ کرے تو اس کے لیے معافی ہے۔ دوسرا واجب رمی جمرات ہے۔ تیسرا واجب جو ہے وہ قربانی کا کرنا ہے قارن اور متمتع کے لیے، اور چوتھا جو واجب ہے وہ ہے سر کے بالوں کا مڈوانا، اور پانچواں واجب جو ہے وہ صحیح کرنا، اور چھٹا واجب ہے طواف الوداع کرنا پاکستان سے یا دوسرے ملکوں سے آنے والے حجاج کرام کے لیے۔ میں نے کہا اگر ترتیب ممکن ہو اس کا طریقہ یہی ہے، مکہ میں کوئی اپنے قریبی اور خوب جاننے والے ہیں تو ان سے کہا جائے کہ ہماری قربانی کرو اور پھر ہمیں بتاؤ، اگر کوئی اس طرح ذمہ داری لے تو اس طرح بر وقت قربانی کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ پہلے رمی، پھر اس کے بعد قربانی، اور پھر اس کے بعد سر کے بالوں کا مڈوانا۔ اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو پہنچے ہیں پہنچنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر قدم پر آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیں۔